اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب آپ مصر سے نکلیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کھود کر ان کا تابوت بھی ساتھ لے جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مالک وہ کیسے پتہ چلے گا، میں کیسے تلاش کروں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ آپ نے خود ہی پتہ کرنا ہے۔ پتہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ ایک بوڑھی اماں ہے جس کو پتہ ہے کہ تابوت کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی عورت کے پاس گئے اور کہنے لگے، اماں وہ تجھے پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ کہتی ہے، ہاں مجھے پتہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بوڑھی عورت سے کہا کہ پھر آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کدھر ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، مفت میں ہی بتا دوں؟ نبی کے مزار کا پتہ ہو تو وہ میں آپ کو مفت میں ہی بتا دوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی بتائیں، کیا قیمت لیں گی آپ؟ محترم دوستو، آج کے اس قصے کو قرآن مجید کی سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے اور اس قصے کو سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ احسن القصص ہے، یعنی کہ ایک بہترین قصہ ہے۔ اس قصے کے بارے میں معلومات جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے، بلکہ یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کس وجہ سے دفن کیا گیا تھا، اور 400 سال کے بعد ان کی میت کو دریائے نیل کے درمیان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں اور کس کے حکم پر نکالا اور کہاں لے کر گئے، اور اس بوڑھی عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کا پتہ بتانے پر کیا قیمت لی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوڑھی کے بارے میں کیا بتایا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل نیمل ٹی وی سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو اسلامک سٹوریز پر ویڈیوز ملتی رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحانوں میں ثابت قدم رہے اور صبر کرنے والے ثابت ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم پر دوبارہ مصر پہنچے اور اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کی درخواست کی، تو اس موقع پر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے والد محترم کا پیغام پہنچایا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا ہاتھ پڑھا تو زاروں قطار رونے لگے، جس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ وہ یوسف ہیں جسے وہ بچپن میں کنویں میں پھینک آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا اور بھائیوں سے کہا کہ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے کر جاؤ اور ابا جان کے چہرے انور پر ڈال دو تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور تم لوگ سب گھر والوں کو لے کر میرے پاس مصر آ جانا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کا سب سے بڑا بھائی جس کا نام یہودا تھا کہنے لگا، یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں یوسف کا بکری کے خون سے رنگا کرتا ہی بابا کے پاس لے کر گیا تھا، جس سے میرے بابا کو تکلیف ہوئی۔ آج جب میں یہ کرتا لے کر جاؤں گا تو یقیناً وہ مجھ سے بہت خوش ہوں گے۔ یہودا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر خوشی خوشی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی یہودا روانہ ہوا تو ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے لگتے جگر اور جان سے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنے پوتوں سے اس کا ذکر کیا۔ اس بات کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتوں نے کہا، آپ اب بھی اس پرانی سی بات پر اڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو؟ تو جب برادران یوسف ان کا کرتا لے کر گھر پہنچے اور اپنے والد کے چہرے پر ڈالا تو ان کی آنکھیں درست ہو گئیں اور ان کی روشنی واپس آ گئی، جس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر نماز تہجد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بیٹوں کی معافی کی دعا کی، اور آپ کی دعا کی وجہ سے تمام برادران یوسف کی بخشش ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے بیٹوں کے گناہوں کو آپ کی دعاؤں سے معاف فرما دیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، امام غزالی فرماتے ہیں کہ 4 لوگ دنیا میں بڑا ہی روئے ہیں۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا ہی روئے ہیں امت کے غم میں، اور ایک سیدہ فاطمہ بڑا ہی روئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، اور تیسرا فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام بڑا ہی روئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے۔
اور چوتھے امام زین العابدین بڑا ہی روئے ہیں واقعہ کربلا کے بعد۔ یہ 4 لوگ بہت ہی زیادہ روئے ہیں۔ محترم دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام اتنی شدت سے ملے ایک دوسرے کو کہ ان کو خبر ہی نہ رہی کہ باقی لوگ بھی ہیں۔ اتنی شدت سے مل کے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر آنا پڑا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے کان میں کہتے ہیں کہ بس کرو، اوپر تو نظر اٹھائیں، فرشتے بھی دیدار کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی آئے ہیں اس منظر محبت کو دیکھنے کے لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کی والدہ اور آپ کے 11 بھائی سارے آپ کے لیے سجدے میں گر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے، ابا جی یہ میرا وہ خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کم و پیش 40 سال مصر میں رہے اور جب وصال ہونے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ بیٹا مجھے یہاں دفن نہ کرنا، مجھے وہیں لے جانا جہاں میرے والد دفن ہیں۔ وہاں جا کر وہ دفن ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سالوں حکومت کی مصر پر، وہیں ان کی تدفین ہوئی، اور جب تدفین ہوئی تو اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلہ کہتا تھا کہ ہم اپنی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جس طرف ان کو دفن کریں گے اس طرف خوشحالیاں ہوں گی۔ پھر فیصلہ ہوا کہ سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کیا جائے اور ایسی جگہ پر دفن کیا جائے جہاں سے پانی چھو کر گزرتا ہو۔ تو پھر ان کو وہاں دفن کیا گیا جہاں سے پانی چھو کر گزرتا تھا۔ لوگ وہ پانی کھیتیوں کو لگاتے تھے تو سارا مصر سرسبز و شاداب رہتا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں حدیث پاک میں کچھ یوں ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ مانگ لو، تو وہ دیہاتی کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہائے افسوس، مانگا بھی تو کیا مانگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چل کچھ اور مانگ لے، تو وہ دیہاتی کہنے لگا چلیں آنے جانے کے لیے کرایہ بھی دے دیں، زیادہ راہ بھی دے دے کھانے کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہ بھی عطا فرمایا اور ساتھ میں فرمایا کہ تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کی وہ بوڑھی عورت اچھی تھی۔ تو اس نے کہا حضور وہ بوڑھی کون سی بوڑھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب آپ مصر سے نکلیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کھود کر ان کا تابوت بھی ساتھ لے جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک وہ کیسے پتہ چلے گا، میں کیسے تلاش کروں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ نے خود ہی پتہ کرنا ہے کہ وہ تابوت کدھر ہے اور کہاں ہے۔ وہ دریا کے اندر تھا۔ کیسے پتہ کرنا ہے؟ چنانچہ پتہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ ایک بوڑھی اماں ہے جس کو پتہ ہے کہ تابوت کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی عورت کے پاس گئے اور کہنے لگے اماں وہ تجھے پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ کہتی ہے ہاں مجھے پتہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بوڑھی عورت سے کہا کہ پھر آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کدھر ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی مفت میں ہی بتا دوں، نبی کے مزار کا پتہ ہو تو وہ میں آپ کو مفت میں ہی بتا دوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی بتائیں کیا قیمت لیں گی آپ؟ تو وہ بوڑھی عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ مجھے جنت میں وہ والا مقام دلائیں جس کے پڑوس حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، میری اور آپ کی دیوار اکٹھی ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے چل اماں تھوڑی سی مہربانی کر، جنت مانگ کے گزارا کر لے، سیدھا پڑوس ہی مانگ رہی ہے۔ نبیوں کا درجہ اونچا دینے والا اللہ ہے، میں دعا کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں دیتے تو میں آپ کو تابوت کا پتہ نہیں بتاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے پروردگار یہ مجھے نہیں بتا رہی، اب میں کیا کروں؟ یہ مجھ سے جنت میں میرا پڑوس مانگ رہی ہے، یہ بوڑھی عورت میرا ہمسایہ بننا چاہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں وعدہ تم کر لو، مکان میں دے دوں گا، آپ ان سے وعدہ کر لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ ان کے مزار کا پتہ بتانے کے لیے اس خاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو قیمت لی وہ یہ تھی کہ میں جنت میں آپ علیہ السلام کی پڑوسی بنوں گی، پھر پتہ بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تو پھر وہ بوڑھی عورت آپ علیہ السلام کو اس تابوت والی جگہ پر آپ کو لے آئی اور کہا کہ یہاں سے پانی خشک کریں اور نیچے تہہ میں آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت نکال لیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پانی خشک کرنے کے بعد جب نیچے سے زمین کھودی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت مل گیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تابوت کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔
یہ وہ واقعہ ہے جس کو قرآن نے احسن القصص قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس واقعے میں یہ بتایا ہے کہ معاملات زندگی سے گھبرایا نہ کرو۔ جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 2 آسانیاں عطا کرتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں جو آسانیوں والے ہوتے ہیں آزمائش بھی انہیں ہی آتی ہے۔ جو لاڈلے زیادہ ہوتے ہیں کئی دفعہ تکلیفیں بھی زیادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ لاڈلوں کو تکلیفوں سے محفوظ رکھے، لیکن تکلیفیں بھی زیادہ انہیں ہی آتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام لاڈلے تھے تو سیدھے کنویں میں گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ کریم ہے۔ بھائیوں نے 20 درہم قیمت لگائی تو رب کریم نے فرمایا دیکھنا پھر میں اپنے یوسف علیہ السلام کی کیا قیمت بیان کرتا ہوں۔ پھر کروڑوں اربوں قیمت لگی، پھر کہاں کی آزمائش تھی، کہاں کی بات تھی، وہ ہر جگہ صابر رہے، کسی جگہ ان کا کوئی شکوہ نظر نہیں آیا۔ ایک تقوی اور دوسرا صبر، خاموشی۔ ہم لوگ بول کر لڑ کر فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں صبر کرنا اور کام کرنا، صبر کرنا اور اپنے حصے کا کام کرنا، رزلٹ اپنی مرضی کا نہ مانگنا، رزلٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کا۔ صبر کریں اور ڈیوٹی کریں اپنی، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عطا فرماتے ہیں۔ اپنے کام میں بھی کمزوری نہ کریں اور بے صبری کا مظاہرہ بھی کبھی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا صدقہ عطا فرمائیں اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ آج کی معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل نیمل ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔